السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے دوسرے پارہ کے نصف سے لے کے ثلاثہ تک، یعنی آیت نمبر 201 تا 231 تک کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی آغاز میں تو وہی موضوع چلا آ رہا ہے جو پچھلی آیات میں تھا، یعنی حج کے ارکان اور حج کے احکامات کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی چرب زبانی بہت زیادہ، اس کو اپنی زبان پہ کمال حاصل ہوتا ہے اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ اکثر آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور آپ کو یقین دلائیں گے کہ وہ مخلص ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ آپ کو اپنی باتوں سے خوش کر دیں گے، اور بار بار قسمیں کھا کے یہ یقین دلائیں گے کہ وہ بالکل حق پر ہیں، سچ پہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بالکل وہی لوگ دشمن حق ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ اقتدار کے لیے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور جب اقتدار ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ معاشرہ میں فساد برپا کرتے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد سے منع کیا ہے اور اللہ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والوں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کہتے ہیں، وہ اپنی اکڑ میں، اپنے غرور و تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں، اور اپنے جو ان کو جھوٹا وقار ملا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی باتوں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور وہ گناہ پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پہ یہ اعلان ہے کہ وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ کھلا تمہارا دشمن ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ میں نے ذرا بنی اسرائیل سے تو پوچھو کہ میں نے ان پہ کتنی کتنی نعمتیں نازل کی اور کیسی کیسی ان کو نعمتوں سے نوازا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو من و سلوہ جنت سے اترا کرتا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ دھوپ میں بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتے تھے، لیکن اپنی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا سب کچھ گنوا لیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتانا شروع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر نہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تم سے یہ لوگ بھی اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ سوال و جواب کیا کرتے تھے، تم سے بھی یہ لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں، اور ان سوالات میں، ان کے جو سوالات تھے ان میں یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ جو کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ کھلا گمراہی میں ہی مبتلا ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا کر دکھا دی گئی ہے، اور ان کا ادھر اتنا جی لگا ہوا ہے، اور اس کے حصول کے لیے وہ دن رات کھپتے اور کھپاتے رہتے ہیں، اور ان کو ہوش بھی نہیں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو یہ سب دھرے کا دھرا یہی رہ جائے گا، اس کا ان کو ذرہ بھر خیال بھی نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ آپ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم مال کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ پہلی بات تو ان کو یہ بتا دو کہ تم سے پہلے جو لوگ شروع میں جب یہ دنیا کا یعنی کہ ابتدا ہوئی، یہ سب لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے میں اختلافات پیدا ہوئے، اور ان کی رہنمائی کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً انبیاء اور پیغمبر بھیجتے رہے جو ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مال کہاں خرچ کریں، تو اس کے بارے میں بھی پھر کچھ احکامات ہیں جو اس حصہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حکم جہاد بھی اسی پارہ کے اسی حصہ میں بیان ہوا ہے کہ جب ہم جہاد کا حکم دیتے ہیں تو بعض لوگوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے، لیکن ان کو کیا خبر کہ ایک چیز جو ان کو بری محسوس ہوتی ہے اس میں ان کے لیے بھلائی ہو، اور ایک چیز جو ان کو بھلی معلوم ہو رہی ہوتی ہے اس میں ان کے لیے نقصان ہو۔ یہ تو میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پھر یہ ماہر حرام میں لڑنے کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا ہے۔ پھر واضح طور سے یہ بات آئی ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، ان سے جو ہے مسلمان لونڈی وہ بہتر ہے۔ مال و دولت علی حسین مشرکہ کو ترجیح نہ دو اس ایمان والی باندی سے، اور یہی مردوں کے لیے بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ گویا کہ یہاں سے پھر یہ بات شروع ہو جاتی ہے
کیا نکاح کے مسائل جو ہے وہ اور احکامات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس میں طلاق کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، پوری تفصیل جو انسانی زندگی میں انسان کے جو ہے بیاہ سے لے کر اس کی موت تک کے بارے میں، اس کے بعد جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جو مطلقہ ہو جاتی ہیں، ان کے احکامات، ان کے جو بارے میں ان کے فرائض اور اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس میں کیے ہیں، جن کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس حصہ قرآن میں۔ ہاں، یہاں پر پھر وہ لازمی بات ہے، کیونکہ یہ عورتوں کا یہ حصہ اسی یعنی کہ نصف پارہ سے ثلاثہ تک کا جو جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں، اس حصہ کے آخری جو آیات ہیں ان میں پھر وہ سوال حیض کے بارے میں سوال بھی سامنے آئے ہیں لوگوں کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نفاس یعنی کہ یہ جو دن ہیں ان دنوں کے میں نے یہ عورتیں ناپاک ہوتی ہیں اور ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ تمام احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو، قرآن الحکیم کو بہترین طریقے سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور ہاں، تو یہ بھی بتا دوں پھر یتیموں کے بارے میں بھی اسی یعنی کہ حصہ میں بیان جاری ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم جان سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اللہ کی اس پاک کلام کو دیں۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت بہتری اور بھلائی ہے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ امید ہے کہ ان رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں آپ ضرور قرآن مجید کو کھولیں گے، اس کو غور و فکر سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر ان پر عمل بھی کریں گے، اور یہی مومن کا شیوا ہے۔ اللہ سونے دے حوالے۔ اللہ